السلام علیکم انصاری صاحب، آپ کا فیس بک کے اوپر میں نے کمنٹ پڑھا ہے۔ دیکھیے، آپ کے پاس وہی مواد ہے جو محمد انیس نے آپ کو انجیکشن دے دیا ہے۔ آپ وہ واقعہ لے کے آتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا نا جی، بالکل وہاں تو بھائی 7 جگہ حکم قرآن کا موجود ہے۔ اللہ نے شانہ انداز سے وہ حکم دیا ہے، اور وہاں ایک ایسا ماحول تھا، اور اللہ کا حکم ماننا ہی اللہ کی بندگی ہے۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہیں اللہ کا حکم موجود نہیں ہے۔ ہاں، محمد حنیف کا حکم ضرور تھا۔ اس نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے، ایمان سے خالی ہے، توحید سے نابلد ہے۔ 3 فتوے تھے اس کے۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا تو یہ فتویٰ ہے، دوسری طرف ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، وہ ایمان میں خرابی کی وجہ سے اس طرف تفسیر کو لے جاتا ہے، لہو کی ضمیر کو یوسف علیہ السلام کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس کے ایمان کے اندر خرابی، اس کے دماغ کے اندر یہی شرک دوڑ رہا ہے۔ اصل میں وخروا لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ پورا خاندان بشمول یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، اور یوسف علیہ السلام ساری شکر گزاری کی باتیں بیان کر رہے ہیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا، شکر ہے اس کا، اور آپ لوگوں کو وہاں سے لے کے آیا، مالک نے مجھے تعویل الحدیث کا علم دیا، اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک مرتے دم تک مجھے اپنا فرما بردار، اپنا مسلم رکھنا، صالحین میں شامل کر دینا۔ تو بڑی سادہ سی یہ بات ہے۔ بہرحال جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہو اس کا دھیان ادھر جاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ ہر دور میں اسی طریقے سے آزمائش ہوئی ہے۔ دیکھیے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں کاروبار کرنا جائز ہے نا، تو پھر یہ جو ہم سود لیتے ہیں یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ وہ بھی تو کاروبار ہی کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس شانہ انداز سے جواب دیا؟ ان سے بحث نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، کاروبار کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک انداز ہے ہر جگہ۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو حیض کے دنوں میں ہماری صلات رہ جاتی ہے وہ ہم نہیں دہراتے ہیں، لیکن جب روزے جو چھوٹ جائیں تو اس کو بعد میں پورا کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کا ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے ہی کرتے تھے، بس بحث کر رہی۔ جو اللہ کا حکم ہے قرآن میں یا حدیث میں جو چیز آ گئی اس کو اسی طرح مانو، اس کو ادھر ادھر نہ کرو، اپنی نہ چلاؤ زیادہ۔ تو یہ تو ایسی آپ کی بات ہے کہ کوئی کہے کہ دیکھو جی بکرے کا گوشت حلال ہے نا جی، وہ جی پھر خنزیر بھی حلال ہے، تو بتاؤ اس کا کیا کیا جائے گا؟ بھائی بکرے کو اللہ نے حلال کیا ہے، خنزیر کو اللہ نے حرام کیا ہے تو دونوں کا گوشت، معاملہ اللہ کے حکم کا ہے۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر بات آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو وہاں تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو اس کو کہے یہ شرک ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح وہاں تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں وہ سجدہ بھی اللہ ہی کو تھا جی، نہیں، وہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب کیسے کیا یا کیوں کیا، اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا، یہ انداز کیوں اختیار کیا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ بس جتنی بات آ گئی ہے اتنی ہم مانتے ہیں، کیوں اور کیسے کی بحث کیے بغیر۔ اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے، یعنی اس کو دلیل پکڑتا ہے یا اس کی ڈگنگ کرتا ہے، یہاں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس کے دل میں زیغ ہے۔ تو آپ سب لوگوں کے دلوں کے اندر یہ زیغ تھا ایک، اور دلوں کے اندر ایک بیماری تھی جو مالک باہر لے آیا ہے۔ تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو ویڈیو کا معاملہ جب اٹھا تو وہ معراج الدین صاحب کہنے لگے کہ جو ویڈیو کے ذریعے توحید پھیلائے گا وہ 10 حدیثوں کو انکار ہو جائے گا۔ اندازہ لگائی کتنا ظلم کیا اس بندے نے۔ بھائی حدیثوں کا انکار کس طرح ہو جائے گا؟ وہ حدیثیں جو مصور کے لیے آئی ہیں، وہ جو ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے ساری پکچر پوجتے تھے لوگ، وہ اس کے اوپر حدیثیں تو ویڈیو کے اوپر فٹ کر رہے ہو، جو آج کے دور کی ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے ذریعے دین کو پھیلانا آسان ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور یہاں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو اور اس ٹی وی کا استعمال بالکل جائز ہے، یعنی فحاشی کا جب شائبہ تک نہ ہو، اور یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔
معراج الدین کہتا آتا ہے، محمد نبی بھی یہی کہتا تھا۔ اصل میں یہ محمد حنیف کا اختلاف تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں دین کی سمجھ کی بات ہے۔ علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ علم ہو، اور اگر عقیدے کے اندر خرابی آ جائے پھر تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور دوسرے معاملات میں یہ علمی چیزیں ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ان چیزوں کو سمجھنا۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، مجاہد عالم دین گزرے ہیں، ان کا فہم و فراست بہت ہی یعنی زبردست ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو پیچھے کر کے اس محمد حنیف کی تفسیر کو لے لینا، یا ابن کثیر کی بات کو لے لینا، یا معراج الدین کی بات کو لے لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔